اب چلتے ہیں جی احسن اقبال بابائے جس کو ناروال کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ شہید الحق ملک صاحب خطاب دیتے ہیں احسن اقبال صاحب کو اور اعظم خاور صاحب بھی کہ بابائے ناروال، ہم تو نہیں کہتے بابائے ناروال۔ اب بابائے ناروال جس کو کہتے ہیں کہ یہ ترقی کا، جس نے ناروال کے گاؤں تباہ کر دیے اور وہاں کھنڈرات بنی ہوئی ہیں سڑکیں۔ پھر میں بات کہوں گا تو تکلیف ہوگی کہ ایک ناظم آیا تھا وہاں، ڈسٹرکٹ ناظم پرویز مشرف کے دور میں، اس کا نام تھا قدر جاوید صفدر کالو۔ بہت ترقی کی، دیہات آباد کر دیے، جن دیہاتوں میں 10 گاؤں جو گرانوں پر مشتمل دیہات تھے وہاں پہ بھی بجلی دی اور پانی دیا، سڑکیں دی۔ اب یہ احسن اقبال کی تمام تر توجہ شہر پہ ہے، پتہ نہیں اس کے ناروال کے دیہاتوں سے اس کو کیا دشمنی ہے کہ اجاڑ دیے ہیں گاؤں میں، جو ہے نا سڑکیں تک نہیں ہیں۔ میں کس کس گاؤں کا نام لوں؟ مجھے ابھی خط بھی ایک موصول ہوا کہ احسن اقبال کو 100 سے زائد خط لکھے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہاں پہ دیہات ہے، روہی دیہات ہے، دنی دیو ہے، بہموال ہے، تاج پورہ ہے، بھائی کے دنوڈے ہیں، جہاں پہ مریض مر جاتے ہیں، اتنی کچی سڑکیں ہیں۔ احسن اقبال صاحب کا مرکز ہے وہ، کہ وہاں پر مریض مر جاتے ہیں ہسپتال جاتے جاتے، کھنڈرات ہیں سڑکیں۔ اور مجال ہے احسن اقبال صاحب کو، جس کو شہید الحق ملک صاحب ہمارے دوست جو ہیں وہ بابائے ناروال کہتے ہیں۔ کہیں جی شہید صاحب ہمارا، آپ دوست ہیں ہمارے، لیکن اس کے جو بات دور نکل گئی کہ صاحب تو ہوگا احسن اقبال صاحب، اس دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں ضرور ہوگا۔ آپ نے شہر آباد کریں، شہر آباد، دیہات آپ نے ناروال کے تباہ برباد کر دیے۔ اور یہ وہ دیہات ہیں جنہوں نے جب پاکستان بنا تھا، ان کی بنیادوں میں سب سے زیادہ خون جو ہے وہ ناروال کے دیہاتوں کے دیہاتیوں کا ہے، اور وہ دیہاتوں میں سڑکیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو ٹوٹی پھوٹی ہیں، کئی سالوں سے ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور ہے شرم ہے کہ وہ آتی نہیں ہیں، اور بھاشن دیتے ہیں یونیورسٹیوں میں جا کر کہ میرے جیسا لیڈر ہی پیدا نہیں ہوا۔ وہ نواز شریف کی وجہ سے ہیں احسن اقبال صاحب۔ آپ اگر نواز شریف آپ کے سر سے ہاتھ اٹھا لے نا نون لیگ، تو آپ کو کسی گاؤں میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تینوں نائی منگیاں اس طرح نہ رہے۔ یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں احسن اقبال صاحب۔ تو بات ہو رہی تھی احسن اقبال صاحب کی، ایماندار ہونا ایک الگ چیز ہے، کام کرنا ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے سب سے بڑا ظلم تو یہ اہل ناروال کے ساتھ کیا کہ آپ منصوبہ بندی کے وزیر تھے، نواز شریف کے سب سے زیادہ قریب تھے، آپ نے سیالکوٹ کو موٹر وے دے دی۔ اگر یہی 20 کلومیٹر ادھر لے جاتے تو آج حکومت کو مزید اربوں روپے لگا کر وہاں پہ سڑکیں نہ بنانی پڑتی۔ یہ بھی آپ کی نااہلی ہے، یہ بھی احسن اقبال صاحب آپ نے حساب دینا ہے، ادھر نہیں تو آخرت میں دیں گے، کہ اگر وہی منصوبہ آپ کی نااہلیوں کی وجہ سے اہل ناروال، اہل شکرگڑھ کو وہ روڈ نہیں مل سکا، موٹر وے کے قریب ترین لنک نہیں مل سکا، تو آپ سیالکوٹ ایک طرف M2 تھا، دوسری سینٹر میں ایکسپریس GT روڈ تھا، اور تیسری طرف آپ نے سیالکوٹ کی طرف یہی تھوڑا سا آگے لے جاتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نااہل بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، اور ناروال کے دیہاتوں کے دشمن بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا گاؤں ہے، میں کیا بتاؤں، کیا ثبوت دوں، جہاں پہ جس کی سب سے زیادہ بمباری دونوں 65 اور 71 میں اس گاؤں، ایک روئی گاؤں پہ ہوئی، میموال پہ ہوئی، بائی کے تنوڈے پہ ہوئی، اور ان کے بنیادوں میں ناروال کی میں زیادہ خون ہے ان کا، کیامپور کی ہوئی، اور وہاں پہ لوگوں کو ہسپتال جو ہے ایک چھوٹا سا وہ خالی پڑا ہے، لوگوں کو بچوں کو نزلہ ہو جائے تو دور دراز جانا پڑتا ہے، سڑکیں جو ہیں وہ جانے کے قابل نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ہسپتال لے جاتے جاتے 2-3 خواتین جچکی کے درام زندگی کی بازی ہار گئیں ناروال پہنچتے پہنچتے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ احسن اقبال جو ہے وہ بابائے ناروال ہے، ہوگا بابائے ناروال۔ تو یہ وہ حالات ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں ان کے جو میڈیکل کالج بنائے، میں میڈیکل کالج کی بات کر رہا تھا، دوسری طرف نکل گیا۔ تو دیکھیں ناروال ٹیچنگ ہسپتال موجود ہے، میڈیکل کالج بن گیا، اور وہاں جناب اتنا جو بابائے ناروال ہے اور بابائے پاکستان، اب تو اس کو کہنے لگے ہیں احسن اقبال صاحب کو، کیونکہ وہ وزیر منصوبہ بندی ہے، اور جو سب سے زیادہ شہباز شریف اور نواز شریف کے قریب ہے اس کا نام احسن اقبال ہے۔ اور سڑکیں بناؤ، کالجز لے جاؤ، کیمپس لے جاؤ، بڑی خدمات ہے آپ کی تعلیم کے میدان میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اہل ناروال کے لیے بڑی خدمات ہیں تعلیم کے میدان میں آپ کی۔ اب جب میں بات کرتا ہوں وہاں پر، جیسا میں نے دیگر شہروں کا بتایا، تو ناروال کا اس لیے ذرا زیادہ میں نے بتایا کہ احسن اقبال صاحب کو پتہ چل جائے ان کے کاموں کا، ان کی کرتوتوں کا، کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، وہ ایک فون کریں اپنے کام کے لیے تو کام ہو جاتے ہیں، وہ شہباز شریف کے پاس ہو، وہ نواز شریف کے پاس ہو، مریم بی بی کے پاس ہو۔
اب ان کے جو بابا، اب اس کو منصوبہ بندی ہے نا وزیر، اب ان کے ڈسٹرکٹ ناروال میں جو ٹیچنگ ہسپتال ہے اور میڈیکل کالج ہے، وہاں بھی نیورو سرجری کا پروفیسر موجود نہیں ہے. وہاں ایک جونیئر ترین بابا جو ہے وہ اہل ناروال کے اس ہسپتال میں آنے والے جو مریض ہیں نیورو سرجری کے، ان کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا بچوں کو نیورو سرجری کی جب ایک پورا سبجیکٹ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو وہاں پہ زیر تعلیم ہے، ان کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، تو وہاں پہ بھی ان کو ایک اچھا ٹیچر نہیں ہوگا، پروفیسر نہیں ہوگا تو جونیئر کیا پڑھائے گا. تو کہا جاتا ہے کہ اس نیورو سرجری میں جو پروفیسر نہیں ہے، ایسوسیٹ پروفیسر نہیں ہے، ایک اے پی رینک کا بندہ چلا رہا ہے، اور یہ ڈاکخانہ بن چکا ہے نیورو سرجری کے مریضوں کا. تھوڑی سی ہیڈ انجری ہو، ریفر ٹو لاہور، ریفر ٹو جنرل ہسپتال، ریفر ٹو میو ہاسپٹل. یہ ہے بابا ناروال احسن اقبال کے میڈیکل کالج اور میڈیکل جو ٹیچنگ ہسپتال ہے ڈی ایچ کے، اس کے یہ عالم ہے کہ وہ ڈاکخانہ بن چکا مریضوں کا، نیورو سرجری کے مریضوں کا. وہاں پہ لوگ دم توڑ جاتے ہیں، آن کال کوئی ایمرجنسی میں موجود ہی نہیں نیورو سرجری کا. اب جعلی کاغذات بنا رہے ہیں تو بنا لیں. تو سیالکوٹ میں بھی نہ ہونا نیورو سرجری کا پروفیسر اس کے میڈیکل ٹیچنگ ہسپتال میں، یہ چونکہ خواجہ آصف کا شہر ہے. گوجرانوالے میں ہو تو کوئی بات نہیں، ڈی جی کا ہو تو کوئی بات نہیں، ناروال میں نہ ہو تو یہ سوالیہ نشان ہے بہت بڑا احسن اقبال کی کارکردگی پر کہ آپ نے کبھی بریفنگ نہیں لیا. آپ کا پورا قبضہ ہے ناروال پر کہ یہاں کے آپ کے ٹیچنگ ہسپتال جو ہے اس کا کیا عالم ہے کہ آپ کا ٹیچنگ ہسپتال جو ہے ریفر کا اڈا بن چکا ہے احسن اقبال صاحب، اور آپ کو فرصت نہیں ہے کہ اس طرف بھی دیکھ لیں جو مستقبل کے ممار بننے ہیں ڈاکٹر کہ، اور جو مریض ہیں آپ کے وہاں پر انہوں نے نیورو سرجری کا پروفیسر موجود نہیں ہے. تو ناظرین یہ حالات ہیں جو 18 کے قریب میڈیکل کالجز ہیں، ٹیچنگ ہسپتال ہیں، تقریباً اتنے ہی ہیں 18 سے 20، اور ان میں جو 12 سے 14 ادارے ہیں ان میں جو شعبہ نیورو سرجری ہے وہ اپنی جو ہے آخری سانسیں لے رہا ہے، جو کہ وہاں پہ پروفیسر ہی موجود نہیں ہیں. جونیئر لوگ جو ہیں وہ دال دپا کر رہے ہیں، چلا تو رہے ہیں، لیکن لوگ وہاں کے کہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. کیونکہ سینئر ہوتا ہے، اس سے سیکھنا ہے آنے والے بچوں نے، ان کی جگہ لینی ہے. جب سینئر ہی موجود نہیں ہوں گے، کوئی پروفیسر موجود نہیں ہوگا، ایسوسیٹ پروفیسر نہیں موجود ہوگا، ایک اپ گریڈ کر کے رجسٹرار کو اے پی بنا کے ان سے کام چلایا جا رہا ہے. تو یہ ہے اس شعبے میں کارکردگی پنجاب حکومت کی. تو اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سیکریٹری صحت عظمت محمود پہ، کیونکہ وہ شہباز شریف کے بہت قریب ہیں، مریم بی بی کے بہت قریب ہیں، منسٹر کے بہت قریب ہیں. تو یہ حالات ہیں نیورو سرجری کے. آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اور ایک شعبے کے کیا حالات ہیں، وہاں کیا تباہی ہے. مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان.